جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے حضرت، بات یہ ہے کہ اگر ہم جنگجویانہ ذہنیت کا تجزیہ کریں، جنگجویانہ ذہنیت کا، جہاں پر 1980 سے پہلے سے لے کر آج 2025 تک جنگ ہو رہی ہو اور ہم نے اپنے ملک کے جوانوں کو جانے دیا، چاہے روس کے خلاف جنگ تھی یا ابھی امریکہ کے خلاف، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے ان کو جنگ کی تربیت دی، کلاشنکوف کی تربیت سے لے کر کروز میزائل تک کی تربیتیں ہم نے ان جوانوں کو دی۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا نہیں ہوگا؟ سو وہ ہم نے بنایا ہے، کسی مدرسے والوں نے ان کو یہ تربیت دی ہے، کوئی جمعیت والوں نے اس کو تربیت دی ہے، دوسری تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کوئی تربیت دی ہے؟ تربیت دی ہے یا امریکنز نے آ کر، یا نیٹو کے لوگوں نے آ کر، یا ہمارے اپنے جنرلوں نے ان کو تربیتیں دی ہیں، اور ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا کر پورے قوم کے لیے عذاب بنا دیا انہوں نے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے وہاں ان کی تربیتیں ہیں۔ افغانستان میں بھیجا کس نے؟ 20 سال افغانستان میں امارت اسلامیہ کے لوگ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے اور تم نے سرحدیں کھول دی تھی، یہاں سے نوجوان جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور آپ تھپکیاں دے رہے ہیں، زبردست زبردست زبردست۔ اب ایک طبقہ پیدا ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ہمیں کوئی شکایتیں ہیں کہ وہاں سے کوئی نوجوان آ رہے ہیں، مراکز وہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ شکایت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن شکایت کا ازالہ کیسے کیا جائے اس پر غور کرنے کی میں بھی نہیں چاہتا، اور میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ افغانستان سے وہاں پر مراکز ہوں اور وہاں سے مسلح لوگ پاکستان میں آ کر کارروائیاں کریں۔ آپ بھی نہیں چاہتے، پاکستان بھی نہیں چاہتا، ریاست بھی نہیں چاہتی، مذہبی جماعتیں بھی نہیں چاہتی۔ تو ایک شکایت ہے، اور میں اس کے لیے خود گیا ہوں افغانستان، کچھ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ گئے تھے، اور ہم نے وہاں پر ہر سطح پر گفتگو کی ہے اور تمام چیزوں کے حل نکالے ہیں۔ مہاجرین کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، سرحدات کا مسئلہ، اور یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کا مسئلہ، تمام چیزوں کے حل ہم نے نکالے۔ لیکن میں یہ سوال اگر کروں کہ وہ ریاست جس نے میرے سامنے 8-10 جنرلز کی موجودگی میں، سیکریٹری خارجہ کی موجودگی میں مجھے کہا مبارک ہو، آپ نے جو کچھ کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کا کوئی میکینزم دیں کس طرح اس پر عمل درآمد کیا جائے، میں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کی ذمہ داری، دونوں اسٹیٹ آپس میں اس کا میکینزم بنائے، اگر آپ کو تعاون کی ضرورت ہوئی ہم تعاون کرنے کو تیار۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کامیابی جو ہم حاصل کر کے لائے تھے آپ برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال سے ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک مسلسل پرو انڈین افغانستان موجود ہے، پرو پاکستان افغانستان موجود نہیں ہے، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ یہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو پرو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر حکومت ہوگی تو افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ناراضگی آ گئی، اب ناراضگی اس کے بعد آپ وہاں سٹرائک کریں۔ جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے، یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا۔ دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی۔ اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید کے میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں، آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مراکز ایران میں ہیں، اور آپ نے ایران میں جا کر سٹرائک کیا، اور اس کے بدلے میں اگر ایران نے آپ کے علاقے میں سٹرائک کیا اور آپ نے کہا کہ وہاں پر ہمارے دشمنوں کے مراکز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ موقف ایک افغانستان کے بارے میں بھی اور ایران کے بارے میں بھی، لیکن رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی دنیا اس کو اکھاڑنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور افغانستان کی حکومت آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، لہذا ادھر رویہ اور ادھر رویہ اور۔ تو یہ جو دنیا میں رویے آپ اپنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ایک متوازن رائے دینی ہوگی۔ ہم اپنے اکابرین سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے
یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور اس کی یہ جماعت اگر آپ کو کوئی تجاویز دینا چاہے تو آپ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھے اور اس پر غور کریں. افغانستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اب شکایت مجھے ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مراکز افغانستان کے اندر ہیں اور تمام ملبہ آ رہا ہے مہاجرین کے اوپر. اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے گلا ہے اور عوام جو مہاجر ہیں 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, سارا ملبہ ان کے اوپر گرتا ہے, اٹھا کر آپ ان کو پھینک رہے ہیں. حالانکہ مہاجر جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب یہ دو ملکوں کا باہمی مسئلہ بن جاتا ہے, پھر دونوں ملک اس پر بیٹھ کر اس کا طریقہ کار ڈھونڈتے. ہر چند کے آج کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امن ہے, مہاجرین کو واپس جانا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ 40 سال آپ نے مہمان رکھا اب اس کو لات مار کر گھر سے آپ نکال. مہمانداری گئی تو اس میں بھی بین الاقوامی اخلاقیات, بین الاقوامی قوانین, بین الاقوامی رویے اس کے اپنانے کی ہمیں ضرورت. کہتے ہیں ہمارے پاس مدرسوں کی رپورٹیں ہیں, خفیہ رپورٹیں ہیں. آج امریکہ کو اعتراض ختم ہو جائے, آج مغرب کو مدارس پر اعتراض ختم ہو جائے, اگلے دن ہمارے ادارے کہیں گے ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں, ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں, بہت مثبت رپورٹیں آ رہی ہیں. ایک دم ان کا ٹون تبدیل ہو جائے گا. تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹون کہاں سے چلتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پر پالیسیاں مرتب کرتے ہیں مذہبی اداروں کے خلاف, مذہبی لوگوں کے خلاف. تو اس حوالے سے ہمیں ان کے ٹیکٹس کو سمجھنا چاہیے, ان کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. نہ ہمارے نصاب پر کوئی اعتراض ہے کیونکہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہمارا ان کے درمیان. 2004 کے دسمبر میں معاہدہ ہوا, 2005 کے فروری میں دستخط ہو گئے, پھر 2010 میں دستخط ہوئے ہیں, پھر اور شرائط آئی ہم نے وہ مانی ہے. کب ہم نے جھگڑا کیا ہے اس معاملے پہ؟ لیکن مسلسل اس جنگ کو برقرار کیوں رکھا جا رہا ہے, اس جنگ کو تسلسل کیوں دیا؟ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں زندہ ہے. دیہاتوں میں چھوٹے مدرسوں کے اندر جہاں کے غریب مولوی صاحب وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے, وہاں پر ان کا تھانے دار جاتا ہے روب داب کر کے خوف میں مبتلا کرتا ہے, ہراساں کرتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں. بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے. اگر ہم کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود بر صغیر کے اندر اس کا وجہ تو آپ بنے ہیں, ہم تو نہیں بنے. حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا آؤ انصاف ایک کرتے ہیں, پذیرائی نہیں ملی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے, 47, 48, 49, 50, 51, 5 سال تک کہ آؤ انصاف ایک کرتے ہیں. یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز, نہیں مانی گئی ان کی. تو ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے. آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آئیں آج بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ہم نے تو کبھی شدت اختیار نہیں کی, بات چیت سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ہم بھی انگریزی علوم کے قائل ہیں. ہمارے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحان دیے ہیں اور 3 سال تک مسلسل ٹاپ کرتے آ رہے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ اس کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک بات میں نے کہی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا جس شعبے میں بھی جاؤ بین الاقوامی رینکنگ میں پاکستان پیچھے. عدلیہ پتہ نہیں 142 اور 144 پہ کھڑی ہے. تمام شعبوں میں کرپشن ہے, بدعنوانیاں ہیں. تمہاری تعلیم پتہ نہیں دنیا کے کس کیٹیگری میں آیا ہوا ہے. اگر تعلیم کے میدان میں ٹاپ پر ہے بین الاقوامی رینکنگ میں تو دینی مدارس کا علوم. ہمارے جیسے علماء پوری دنیا میں جہاں پڑھا رہے ہیں ٹاپ کے علماء تصور کیے جاؤ. تم نے پابندی لگائی کہ بین الاقوامی باہر کے طلباء یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے اچھے علوم لے کر جاتے ہیں باہر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے. ریاست کو باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے. وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے, آپ کے رویوں سے ہمیں تشویش ہے. آپ ہمارے تشویش کو دور کریں. مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے. آپ مدارس کے اس تنظیم کو, اتحاد تنظیمات مدارس کو دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے, ورنہ آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. مدارس اپنا وجود رکھتی ہے, اپنی حیثیت رکھتی ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا مذاق مت اڑاؤ. تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوی تلمذ بچھا کر ہی حافظ بنے ہو. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک پیج پہ آنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. اس کے لیے ریاست کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تصادم نہیں ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہے, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. نیت ٹھیک کرو.
ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار. انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر کی بات کی ہے، اب علماء کرام ہیں، اتنی مذہب کا خیز قانون میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی تو اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جائز ہوگا اور کفارت والد پہ ہوگی اور جیل سے کفارت کرے گا. یہ مذہب کا خیز قسم کے قانون. کوئی خدا کا خوف کرو یار. افغانستان بلوغت کے لیے شرعی قواعد و ضوابط موجود ہیں، اور علمی لحاظ سے کیا اس کے لیے عمر کی کوئی قید ہے کہ جہاں پاکستان میں اس کو. اور پھر اس کے اغراض و مقاصد جو قانون کے پیچھے، مسودے کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں ہم کر رہے ہیں. بھائی تم نے قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، تم نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا. اپنے حلف پہ جاؤ. تم اپنے حلف سے روگردانی کر کے اس کو توڑ کر بین الاقوامی وہ قوانین جو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی پیروی کر رہے ہو. کیوں؟